الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 11 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور اس حیرت انگیز توافق سے استدلال کیا جو اس کائنات کے ازداد میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ ان کو جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کے انجام سے خبردار کیا جاتا ہے کہ جو رویہ یہ اختیار کر رہے ہیں امتحان کی اس دنیا میں یہ نتیجہ خیز ہو جائے گا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ جس عذاب کی وعید تم سنا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں، انفس و آفاق کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں، ان سے اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، یہ جواب میں یہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جھٹلانے کے نتیجے میں ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، تو پھر جو کرنا ہے وہ کر کے دکھا دو۔ اسی سے یہ بات اب آگے بڑھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی۔ یعنی یہ اگر اب تک بچے ہوئے ہیں تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ عذاب کے معاملے میں اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ادھر لوگوں نے سرکشی دکھائی اور ادھر عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ اس میں جلدی نہیں کرتا، اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے تو پوری مہلت دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اپنے پیغمبر انذار کے لیے خبردار کرنے کے لیے بھیجتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے اور پھر بار بار تنبیہ کر کے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کر لیں۔ وہ عذاب نازل کرنے میں جلد باز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بالکل برعکس جب وہ خیر لوگوں پر نازل کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، عنایت کرتا ہے تو بس ہاتھ اٹھتے ہیں تو نازل کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا قاعدہ اور ہے اور عذاب کے معاملے میں اللہ کا قاعدہ اور ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جب آیات الہی کو جھٹلانے کے انجام سے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو فوراً مطالبہ کرتے ہیں۔ آیات الہی یعنی وہ جو پیغمبر لے کے آئے ہیں اور وہ جو انفس و آفاق میں نظر آ رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب فطرت میں جو کچھ لکھا ہے نہ اس کو پڑھنے سے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ اللہ کی کتاب کو اور پیغمبر کی ہدایات کو۔ یعنی جب آیات الہی کو جھٹلانے کے انجام سے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہ تم سچے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکیاں سناتے ہو اس کی کوئی جھلک دکھا کیوں نہیں دیتے۔ یہاں سے اب آگے اسی مطالبے کا جواب ہے، اس ترکیب کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جو لوگ عربیت سے ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کیا ہے کہ اصل میں استعجالہم بالخیر کے الفاظ آئے، یعنی جو اصل الفاظ ہیں قرآن میں وہ استعجالہم بالخیر کے ہیں۔ ان میں استعجال تعجیل کے معنی میں اور اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو زمخشری نے بیان کر دی ہے کہ تعجیلہ لہم الخیر کی جگہ یہ الفاظ صورت اجابت پر دلالت کے لیے آ گئے، یعنی استعجال میں
جو اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں یا فوراً اقدام کرتے ہیں، اس کو چونکہ بیان کرنا مقصود تھا تو تعجیل کے بجائے استعجال کا لفظ اختیار کر لیا گیا۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے، عنایت میں جلدی کرتا ہے، تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سرکشی تو پہلے ہی دن واضح ہو گئی تھی، خاص طور پر ان کے سردار، ان کے ائمہ، ان کے بڑے لوگ، وہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر تو پہلے دن سے واضح ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، اس کے باوجود مہلت دیتا ہے، بار بار تنبیہ کرتا ہے۔ وہ رحمت کرنے میں جس طرح کی جلدی کرتا ہے، وہ عذاب میں کبھی نہیں کرتا۔ فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن یہ نہیں سمجھتے، یعنی یہاں اتنی بات مقدر ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے، کیونکہ لوگ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر دنیائی کی زندگی کو اصل سمجھ کر اسی پر ریچھ گیا ہے اور آخرت کی منادی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی کے صحرا میں سرگرداں رہتا ہے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس پر حاشیہ ہے، اس لیے کہ عذاب سے پہلے انہیں زیادہ سے زیادہ مہلت مل جائے، اور جب گرفت کی جائے تو یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کا عذر ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسان کے اندر الہام کر دی ہے، اس کی فطرت میں ودیت کی ہے، وہ رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ انسان آنکھیں کھول کر اس رہنمائی کی طرف توجہ کرے تو راستہ صاف نظر آتا ہے، صراط مستقیم وہ خود دریافت کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ نہیں کرتا اور اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ قیامت کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ آزار پیش کرے گا، عذر پیش کرے گا کہ یہ بات تھی لیکن مجھے تو کسی نے اس جانب متوجہ نہیں کیا، یہ صحیح ہے کہ میری فطرت سے آواز آئی، لیکن یہ کہ اس آواز کو خاموش کرا دینے کے لیے گرد و پیش کی ساری دنیا موجود تھی، میرے والدین، میرے اعزہ و اقربا، میرا ماحول، میرا معاشرہ، میری تاریخ، یہ سب اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے تھے، تو پروردگار میں کس طرح ان نتائج تک پہنچتا۔ تو انسان چونکہ اس طرح کے آزار پیش کر سکتا ہے، ان کو ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دو مقاصد کے لیے آتے ہیں، اتمام ہدایت اور اتمام حجت، یعنی اللہ کی وہ ہدایت جو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے اس کو پورا کر دیں۔ پورا کر دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص ہے، وہ اجمال میں ہے، اس کی تفصیلات بیان کر دیں، اس کو متعین کر دیں، ہر لحاظ سے واضح کر دیں، اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اس کو دور کر دیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس طرح پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام ہدایت کرتا ہے، اس لیے قرآن اس کو اتمام نعمت کہتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کی بڑی عنایت ہوئی ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کی وہ ہدایت جو اس کے اندر بالاجمال تھی، اس کی تفصیلات اسے بتا دی ہیں، ورنہ وہ چاہتا تو اسی پر مواخذہ کرتا، جیسے کہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ عذر باقی نہ رہے، تو یہ مہلت بھی اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ پیغمبر آ گیا ہے تو پیغمبر کا وجود وہ اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہے، یعنی ایک ایسی ہستی انسانوں کے درمیان اٹھا کھڑی کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں اب یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تحقیق کرے گا تو غلطی کھا جائے گا، اس کے فہم میں کوئی خرابی ہوگی، اس پر کسی تعصب کا غلبہ ہو جائے گا، یہ جذبات میں بہہ کر کوئی بات کہہ دے گا۔
اس کو اپنی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت، ایک بینہ لے کر آیا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ تو جب پیغمبر آ گیا تو اس کا مطلب ہے اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا، اب مہلت ضروری ہے۔ تو اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ یہ مہلت ہم دیتے ہیں، یعنی اتنی مہلت کہ پیغمبر ام القریٰ میں ہے، وہ ہر گھر میں نہیں جائیں گے، ہر دروازے پر دستک نہیں دیں گے، یہ اطلاع پہنچ گئی ہے تو اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کے پاس علم کا ایسا قطعی ذریعہ آ گیا ہے تو وہ آ کے اس کی تحقیق کریں، آ کے دیکھیں، سوالات کرنے ہیں تو کریں، جو کچھ کہنا ہے وہ کہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مہلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر آتے ہیں تو قوموں کی اجل مقرر کر دی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے 10 سال ہو، کسی کے لیے 20 سال ہو۔ یہ اسی لیے مقرر کی جاتی ہے کہ اس عرصے کے دوران میں اطلاع بھی پہنچ جائے اور لوگ ام القریٰ میں آ کر، جو مرکزی بستی جہاں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، اس سے مل لیں، ملاقات کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے جو یہ بتاتی ہیں معاف کی جو یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر کو اللہ کی معیت حاصل ہے، اس کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ اللہ کی معیت کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سب کے لیے مہلت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ ان کے سرداروں کی سرکشی تو اس انتہا تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اسی مقصد کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اس سے ان کے انجام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اللہ کی حجت پوری ہو جاتی۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے۔ یہ مضمون یہاں مقدر ہے، جو اگلے جملے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس کو میں نے اس لیے نکال دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے، کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو سہولت مل گئی، راحت مل گئی، آسائش مل گئی، نعمت مل گئی، اس کی صحت اچھی ہے، وہ دنیا میں اپنے لیے کشش پاتا ہے، دنیا اس کی طرف کھینچ چلی آتی ہے، اس کو خدا یاد نہیں آتا۔ لیکن کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ فرمایا کہ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں، یعنی اللہ ہی تکلیفیں ٹالتا ہے، جتنی مہلت دی گئی ہے اس میں وہی کرم فرماتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا، یعنی وہ فراموش کر کے اپنی راہ چل نکلتا ہے۔ اس کے بعد ایسا فراموش کرتا ہے کہ اس کے اوپر بس کیا کہا جائے۔ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے، یعنی وہ لوگ کہ جو تقوی کے حدود میں نہیں رہتے، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر پاتے، اپنی باغ خواہشات کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو جذبات اور تعصبات کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ گویا حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ پھر جو کچھ کرتے ہیں اس کی توجیہ کر لیتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں،
وہ اپنی خود فراموشی کو اور خدا فراموشی کو بھی ہیلوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بنیاد فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے نفس کے نزدیک۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی وجہ سے پھر یہ رویہ کہ تکلیف پہنچی تو صبح بھی خدا کو یاد کر رہے ہیں، شام بھی یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دور ہوئی تو پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں کہ کبھی اس پروردگار کو بھی پکارا تھا، اور اپنے اسی رویے کو بڑی خوبی بھی سمجھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر ایسے ہی غلطان ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ جو ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یہ بھی اسی مقصد سے ہیں کہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اس میں حجابات اٹھائے نہیں جا سکتے۔ یہاں تو بہرحال علم بھی کسی حد تک حجابات کے اندر ہی رہے گا، اور اس کا امتحان یہی ہے کہ وہ اندر دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے، اور عمل کو بھی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے کہ جس میں بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں، بس ایک فریب اور ایک دھوکہ ہوگا جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اس تنبیہ کے بعد اب فرمایا کہ یہ عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہارے اندر اس وقت خدا کا آخری رسول موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر یہ رویہ اختیار کر رہے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو، گرد و پیش کا مطالعہ کرو، بصیرت کے ساتھ اس کائنات کو دیکھو، اور جو اس وقت ہم بات واضح کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، اگر عذاب مانگو گے اور یہ کہو گے کہ ہم پر جو وعید سنا رہے ہو وہ لے آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا، اور تم جانتے ہو کہ پھر عاد کو، سمود کو، قوم شعیب کو، قوم نوح کو ہم نے کس طرح سے رسول کی تکذیب کر دینے کے جرم میں دنیا سے مٹا دیا تھا۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ظلم سے مراد یہ ہے، یعنی ایک تو شرک کو ظلم کہا ہے، جو ہم دوسرے گناہ کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن ان سب کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج دے اور پھر بھی کوئی تنبیہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر یہ آخری درجے کا ظلم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور اس طرح پیغمبر کو اتمام حجت کے بابس ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہی ظلم ہے جس کے نتیجے میں قوموں پر اللہ کا عذاب آتا رہا ہے۔ قرآن نے آگے اس کی وضاحت کر دی ہے، یعنی جب قومیں یہ ظلم کر ڈالتی ہیں، شرک ظلم تھا، دوسرے گناہوں کا ارتکاب ظلم تھا، لیکن جب وہ پیغمبر کی تکذیب کر دیتی ہیں خود پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا دیتے ہیں۔ اس کی آگے تفصیل آئے گی۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ اب تاریخ سنائی ہے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ کھلی کھلی نشانیاں، یہ وہی چیز ہے جس کو ایک جملے میں میں ادا کرتا ہوں کہ رسول کے ساتھ خدا کی معیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی معجزوں کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی دینونت کے ظہور کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اللہ کی دوسری نشانیاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان بہت سی نشانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔
ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، بینات لے کر آئے، اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ وما کانوا لیؤمنوا، یعنی انہوں نے سرکشی اختیار کی، ڈٹ گئے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اوپر فرمایا تھا نا کہ ہم نے قوموں کو ہلاک کر دیا، تو یہ اس کی تفصیل کر دی کہ جب انہوں نے رسولوں کے آنے کے بعد اصرار کیا کہ وہ اپنی اسی روش پر قائم رہیں گے، اپنے رویے کی اصلاح نہیں کریں گے، تو یہ آخری درجے میں ظلم کا ارتکاب تھا۔ یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پر ڈھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی دنیا میں سزا دی اور ان کا بدلہ دیا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اب ان کے بعد، یعنی یہ تو پچھلی قوموں کا اجمال سے حوالہ دیا، فرمایا اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس میں اس قانون کو پیش نظر رکھیے جو دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ مختلف قوموں کو ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر آ کر کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور یہ ترتیب قائم ہے، یعنی اس میں ایک کے بعد دوسری قوم آتی ہے، وہ عروج حاصل کرتی ہے، دنیا میں اس کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ عام حالات میں جو قومیں سرکشی اختیار کر لیتی ہیں، علم و اخلاق میں پستی میں اتر جاتی ہیں، اللہ ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہلاکت بتدریج ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر بادشاہی کرتی ہوئی قومیں دنیا کے نقشے سے مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری قومیں آ جاتی ہیں۔ اس میں جس طرح کے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کی ابتدا سیدنا نوح کے بیٹے حام کی اولاد نے کی، پھر اس کے بعد سامی نسلوں کو غیر معمولی اقتدار حاصل رہا، اب اولاد یافس یا یاجوج ماجوج ہیں جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ایک کے بعد دوسری قوم اسی طرح مرثع کائنات پر نمودار ہوتی رہتی ہے، اسی طرح منصع عالم پر آتی رہتی ہے اور ہلاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی رسول مبعوث کر دیتے ہیں، ان کی ہلاکت پھر بتدریج نہیں ہوتی بلکہ ایک مہلت کی مدت ہے، مقرر کر دی جاتی ہے، 10 سال 20 سال، اس کے اندر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں۔ انہیں ذلت کا عذاب دیکھنا پڑتا ہے، پھر جیتے ہیں تو ذلت کی زندگی اور مرتے ہیں تو ذلت کی موت۔ تو یہ اسی کا حوالہ دیا ہے کہ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں، اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے۔ یہ قریش مکہ کو، بنی اسماعیل کو، مشرکین عرب کو خطاب کیا ہے کہ اب ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، تم اب معرض امتحان میں ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیج دیا اور اپنی آیتیں نازل کی ہیں، قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ان کو انذار کیا جا رہا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے، یہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں انسان کے شعور نے اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی کہ اس دنیا کی ایک غایت ہونی چاہیے اور یہ دنیا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شترے بے مہار ہو کر آئیں، جو جی چاہے کریں اور چلے جائیں، کھٹکا ہے کہ اس پہ محاسبہ ہو سکتا ہے، اور اللہ اس کائنات کا خالق ہے،
تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ملاقات کا موقع نہ ملے۔ تو اگر ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے تو وہاں محاسبہ بھی ہوگا۔ اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، ملاقات کی توقع نہیں، ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے۔ لیکن ان کا حال بھی وہی ہے پیغمبر کے، جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ یعنی یہ قرآن جو اس طریقے سے ان کا محاسبہ کرتا ہے، حقائق کو اس طرح واضح کرتا ہے، کوئی عذر باقی نہیں چھوڑتا، اور توحید کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مطالبات کے معاملے میں جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے مذہبی تصورات ہیں ان کو بھی ڈھا دیتا ہے، اور جو فلسفیانہ تصورات ہیں ان کو بھی بالکل اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں ترمیم کر دیجئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی قرآن کو آپ کی تصنیف سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن خیال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ مطالبے کر رہے ہیں تو آخر اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کو آپ کی تصنیف سمجھتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے جس کے بعد وہ ان کے دینی تصورات کے مطابق ہو جائے۔ انسان نے جو دین خود بنایا ہوتا ہے یا جو اس کے مذہبی پیشواؤں نے بنا دیا ہوتا ہے یا وہ روایت بن چکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ کی کتاب بھی آئی ہے تو اس کی تصویب کرے، اس کی تصدیق کرے، لیکن جب کتاب اس کو قبول نہیں کرتی تو پھر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو بدل دیجئے یا اس میں ترمیم کیجئے۔ اس وقت جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے وہ انہیں گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہ ان کے مشرکانہ عقائد کے ساتھ کسی مصالحت کے لیے تیار ہے اور نہ دینداری کے ان رسوم کو کوئی اہمیت دیتا ہے جنہیں وہ اپنا سرمایہ فخر بنائے ہوئے۔ یہی اصل میں قرآن کے ساتھ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو فلسفیانہ توہمات اختیار کرتا ہے، اپنی ماں بعد طبیعیات خود بناتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک الہیات تصنیف کرتا ہے، وہ خواہ فلسفیانہ سطح پر کرے یا صوفیانہ مذاہب کی سطح پر کرے، وہ انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کی کتاب آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب کچھ تارے عنکبوت کی طرح بکھر گیا، اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو اس موقع کے اوپر پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دین کی بات ہے، یہ بھی اللہ سے ملاقات کی بات ہے، لیکن اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، میرے توہمات کی، میرے تصورات کی، میرے دین کی جو میں خود بنا کے بیٹھا ہوا ہوں، اس کے معاملے میں پھر وہ یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مطالبہ کن الفاظ میں ہے، ایت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لا دیجئے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، یعنی یہ ہمارے توہمات کے مطابق ہو جائے، ہمارے تصورات سے ہم آہنگ ہو جائے، ہم نے جو فلسفے بنا رکھے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی گنجائش پیدا کر دی جائے۔ اس کا جواب دیا ہے، فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو یہ خدا کا کلام ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہی وہ جواب ہے کہ جو جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، ہر دین کے عالم کو بھی دینا چاہیے، دین کے داعی کو بھی دینا چاہیے، دین کے مفکر کو بھی دینا چاہیے، صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ کی یہ کتاب بیان کرتی ہے، اس سے باہر کوئی چیز بھی نہیں جو اس پر اثر انداز ہو سکے۔ اور یہ دنیا کے فلسفوں کو اور توہمات کو اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے کوئی تصور پیش کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ حق و باطل کو صاف صاف واضح کر دینے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے بے کم و کاست اس کی پیروی کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو چھوڑ دو، لیکن اس میں کوئی ترمیم، کوئی تغیر، کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔
یہ بے کم و کاستی پیش کی جائے گی جب بھی پیش کی جائے گی۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے اور اس کے بعد کے مضامین تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرت میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما فقالت میمونہ یا رسول اللہ لقد استنکرت حیاتک منذ اليوم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیل فلم یلقنی ام واللہ ما اخلفنی قط۔ قالت فظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ ذالک لا ذالک ثم وقع فی نفسہ جرب قلب تحت فسطاط لنا فامر بہ فاخرج ثم اخذ بیدہ ماء فنضع مکانا فلما امسى لقیہ جبریل علیہ السلام فقال له قد كنت وعدتنی ان تلقانی البارحہ وما اخلفتنی قط فلم ارک۔ قال اجل ولكننا لا ندخل بیتا فیہ قلب ولا سورہ۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ فامر بقتل الکلاب حتی انہ یامر بقتل کلب الحائط الصغیر ویترک کلب الحائط الکبیر۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 2105۔ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتوں کے معاملے میں اور تصویروں کے معاملے میں فرشتوں کو کیوں اباح ہے۔ ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو کچھ غم زدہ اور اداس سے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آج صبح سے آپ کی صورت اتری ہوئی دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوا کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ پے در پے کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ جبریل امین ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، وہ تشریف لائے لیکن اس وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوئے، اور جب ملاقات ہوئی تو بتایا کہ جس گھر میں اس طرح کتے ہوں یا مورتیں ہوں وہاں ہم داخل نہیں ہوتے۔ میں پیچھے یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں کون سے کتے موضوع ہیں اور وہ کون سی تصویریں ہیں، یعنی وہ تصویریں کہ جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جائیں، زیادہ تر اس زمانے میں وہی بنائی جاتی تھیں، تو چونکہ فرشتے شرک سے شدید نفرت کرتے ہیں اس لیے وہ ایسے گھر میں ایسی جگہ میں داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کتوں کا ہے یا جو پلے گھروں میں ہوتے ہیں جو سدائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اگر کتے کو آپ نے تربیت دی ہے، سدایا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گندگی پھیلانے میں یا نجاست پھیلانے میں ایک قاعدے میں رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کچھ معلوم نہیں کہ کہاں کیا کر دے گا۔ تو اس طرح کی نجاست سے بھی، یعنی یا وہ صوری نجاست ہے یا معنوی نجاست ہے، اس سے فرشتوں کو اباح ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو اس طرح کے واقعات بار بار پیش آئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا ہوگا، یہ احساس ہوا کہ جبریل وعدے کے خلاف نہیں آئے، تو آپ کو فوراً اسی جانب توجہ ہوئی، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے بھی
کوئی کتا گھر میں آ گیا تھا اور اس وجہ سے وہ داخل نہیں ہوئے، تو ایسا تو نہیں ہے؟ تو آپ نے تصدیق کے لیے دیکھا نیچے، یعنی جھانک کے دیکھا کہ کوئی ایسا تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری دن اسی طرح رہے، پھر آپ کو خیال ہوئے کہ کتے کا ایک پلہ ہمارے خیمے کے نیچے تھا، چنانچہ آپ نے ہدایت کی اور اس کو نکال دیا گیا۔ یعنی دیکھا تو تھا، ظاہر ہے کہ اس طرح کے دیہاتی گھروں میں وقتاً فوقتاً عام طور پر تو کواڑ بھی نہیں تھے، کوئی کپڑا لٹکا ہوا آ جاتے تھے اس طرح اندر۔ اس کے بعد آپ نے پانی ہاتھ میں لیا اور اس کو اس جگہ چھڑک دیا کہ کہیں اگر اس نے کوئی گندگی پھیلائی ہے یا غلاظت کی ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ پھر جب شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے مجھ سے پچھلی رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر اس مرتبہ کیا ہوا کہ وعدے کے وقت پر آپ دکھائی نہیں دیے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صحیح کہتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی مورت ہو۔ انہوں نے بھی تصویب کر دی کہ وجہ یہی ہوئی تھی اور اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی، ملاقات ہو گئی، لیکن رسول اللہ کو سخت صدمہ ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہ ہم واقعات پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہی ہوا ہے۔ اور جبریل کی ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ پلے کتے جو یہاں سے آ جاتے ہیں، یہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس سے آپ کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے کتے مار دیے جائیں، یہاں تک کہ چھوٹے باغوں میں رکھوالی کے کتوں کو بھی آپ نے مارنے کے لیے کہہ دیا اور صرف بڑے باغ کے کتوں کو آپ چھوڑ رہے تھے۔ یعنی یہ ہوا۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ نکال دیا، ایک بار نکال دیا، ہم واقعہ پڑھ چکے، دوسری بار نکالا، پانی چھڑک دیا، غلاظت صاف کر دی، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ جب پے در پے یہ معاملہ ہوا تو سخت صدمے کی کیفیت میں آپ نے یہ کیا۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو اندیشہ ہوا، آپ نے خود دیکھا، اس وقت نکال دیا۔ جب جبریل امین نے آ کے یہ بات دوبارہ کہی، اس اندیشے کی تصدیق ہو گئی، تو پھر اس کے بعد یہ رد عمل ہوا۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ جبریل امین کی ملاقات میں اس طرح بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر، یعنی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ جب یہ واقعہ ہو گیا، بار بار کتوں کو مانے دیکھ کر ان کو مارنے کا یہ حکم جس کیفیت میں دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بڑی رافت، بڑی نرمی، بڑی محبت تھی، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی۔ اس سے پہلے جتنے واقعات ہیں اس میں آپ نے بس یہی کیا کہ کتے یا پلے کو گھر سے نکال دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ یہ آوارہ کتے تھے جو آ جاتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر یہ کیفیت ہو گئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جس کیفیت میں دیا گیا ہے وہ کسی حد تک اس سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر گھوڑوں کے معاملے میں طاری ہو گئی تھی، جب آپ کی نماز ان کی پریڈ دیکھنے میں قضا ہو گئی، ورنہ اللہ کے پیغمبر جانوروں کے لیے بھی سراپا شفقت ہوتے ہیں۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہاں کیا ہوا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے منگوائے، پریڈ دیکھ رہے تھے ان کی، اس میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو اس میں اتنا شدید تاثر انہیں ہوا، اور اس میں الفاظ بھی یہی ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، گھوڑوں کی محبت میں میں اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو گیا۔ تو شدید طبیعت کے اوپر اثر ہوا اور وہ اپنے گھوڑوں کو واپس بلا کے انہیں تلوار سے مارنے لگے۔ سیدنا سلیمان کا یہ واقعہ قرآن کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں سے متعلق جذبات محبت کی شدت میں اس طرح کی کیفیات بعض اوقات انبیاء علیہم السلام پر بھی طاری ہو جاتی ہیں۔ ان سے کتوں کو علی العموم مار دینے یا ان سے نفرت رکھنے کا کوئی حکم اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ روایت کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو یہ شدید رنج اور اس کے نتیجے میں غلبہ حال کی ایک صورت ہے
جسے دین و شریعت کے کسی حکم یا دین سے متعلق آپ کے کسی اسوے کا ماخذ نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی ایک کیفیت ہے وہ طاری ہوئی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بھی حضور کی وفات کا سن کر طاری ہو گئی۔ وہ بھی بالکل اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فوراً معاملے کو سنبھال لینے کی وجہ سے آگے کسی اقدام کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا، اور اس سے کوئی قانون، کوئی قاعدہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر صدائے ہوئے کتے ہیں تو ان کو رکھوالی کے لیے گھر میں یا کسی اور مقصد کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور مورتیں اگر مشرکانہ توہمات کی نہیں ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مختلف علمی موضوعات سے آپ سے تبادلہ خیال ہم کر رہے ہیں۔ بعض خالص فنی موضوعات بھی ہیں، لیکن اہل علم علماء ان کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی فکر کے جو مضمرات ہیں اور جو تفصیلات ہیں، اسی سلسلے میں چند سوالات ہیں، ابتدا میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ آپ قیاس اور علت کی بنیاد پر جو دین کی ہدایت ہے اس کی توسیع بھی کرتے ہیں، استثناء بھی دیتے ہیں، تفصیل سے ہم نے آپ کی بات سمجھی تھی۔ ہم جب ان بحثوں کو اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں ایک پوری منظم سائنس کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ علت کیا ہے، علت کے مسالک کیا ہیں، علت کی شرائط کیا ہیں، قیاس اور جس چیز پر قیاس کیا جا رہا ہے ان کے درمیان کون سی چیزیں مشترک ہونی چاہیے ہیں، ایک بڑی تفصیلی بحث ہمیں وہاں ملتی ہے۔ لیکن آپ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ جی ہم دیکھیں گے، حقیقت کو تلاش کریں گے اور مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق کریں گے، تو یہ تفصیلات سامنے نہیں آتی۔ وہاں پر تو علت منضبط ہے، علت کی حدود متعین ہے، علت کو ظاہر ہونا چاہیے، علت کو متعدی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے علت کے بارے میں اور بہت ساری بحثیں کی جاتی ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ اس درجہ تفصیل، اس درجہ سائنٹیفک انداز میں کیوں سامنے نہیں آتی جیسے ہمارے اصول فقہ میں موجود ہیں؟ اس میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں یا جن علوم و فنون کی توضیح میں کچھ کہہ رہے ہیں وہ آج پیدا نہیں ہوئے، ان کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جب انہیں اللہ کی کتاب ملی، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ملی، تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم، بہت سے فنون پیدا کیے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید لفظ کی صورت میں ہے، عربی زبان میں ہے، تو بہت سے علوم وجود میں آئے۔ عربی زبان کے مفردات کے معنی کیا ہوں گے، عربی زبان میں جملوں کی تالیف سے کیا مضامین پیدا ہوتے ہیں، یہ صرف ہے، یہ نحو ہے، یہ بلاغت ہے، یہ بدیع ہے، یہ معانی ہے، بہت سے علوم پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ لفظ کو سمجھنا ہے، یعنی وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے پیرہن میں ہم تک پہنچائی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک پہلو وہ ہے جو مفسرین کے ہاں زیر بحث ہے، ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو فقہ و شریعت کے ماہرین کے ہاں زیر بحث ہے۔ تو لفظی کو سمجھنا ہے یا لفظ کے ذریعے سے منتقل ہونے والی ہدایت کو سمجھنا ہے، تو اس میں ہمارے مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، تو اس کے اصول بھی بڑی حد تک متعین ہوئے۔ جیسے ابن تیمیہ کا رسالہ ہے اصول تفسیر پر، اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا رسالہ ہے الفوز الکبیر، وہ بھی تفسیری کے موضوع پر ہے۔ تو تفسیر کیا ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے پس منظر میں کیا علوم ہیں، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، ہمارے سامنے جب ایک آیت آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے تحلیل کر کے اس کے مدعا تک پہنچیں گے۔ اصول فقہ میں بھی ایک بڑا حصہ ہے جس میں یہی چیز زیر بحث ہوتی ہے۔ یہ جو آپ بحثیں پڑھتے ہیں کہ لفظ اپنی وضع کے لحاظ سے کیا کیا معنی دیتا ہے، ان میں خاص کی بحث، عام کی بحث، محکم کی بحث، ظاہر کی بحث، نص کی بحث، یہ سب مباحث اصول فقہ کے پڑھنے والوں کو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے دلالت کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، یہ سب اصلاً کیا ہے، یہ اسی قرآن مجید کی تفسیر کے اصول کا ایک حصہ ہے۔ اس میں وہ اس پہلو سے زیر بحث آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہمیں ملے ہیں شریعت کی صورت میں، ان کو کیسے
سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ یا آپ کا علم لوگوں نے منتقل کیا ہے، یعنی ایک تو دین ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر سے لوگوں نے دین سمجھا بھی ہے، چنانچہ تفہیم تبیین منتقل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو لوگوں نے دین پر عمل کرتے بھی دیکھا ہے، لہٰذا اسوہ حسنہ منتقل ہوا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقہ ہے یا فقہ النبی یا علم النبی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی منتقل ہوئی۔ وہ کیسے منتقل ہوئی؟ یعنی وہ اس طرح نہیں منتقل ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھ کے فقہ کی دے دی ہو، یا اپنا علم ترتیب دلا کے صحابہ سے لکھوا دیا ہو۔ قرآن و سنت آپ نے دیا، یہ علم جس نے پایا اس نے آگے منتقل کر دیا، جتنا ملا منتقل کر دیا، دل چاہا تو منتقل کر دیا، نہیں چاہا تو نہیں منتقل کیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ علم موجود تھا لیکن ہم نے ذمہ داری کے خیال سے اس کو آگے منتقل نہیں کیا، لیکن یہ منتقل ہوا۔ جب یہ منتقل ہوا تو ایک بڑا تاریخی ریکارڈ بن گیا، بہت بڑا تاریخی ریکارڈ۔ کوئی صدی ڈیڑھ میں ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں نے نقل کیں۔ میں گیا تھا، میں نے یہ سوال پوچھا تھا، یہ جواب دیا، میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ معاملہ آپ کے سامنے ہوا، اس کی آپ نے تصویر فرما دی یا خاموشی اختیار کی۔ گویا سیرت، سوانح، تفہیم، تبیین، فقہ النبی یہ سب منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ جب یہ منتقل ہونا شروع ہوا تو لوگ بیان کر رہے تھے، یعنی میں آپ بیان کر رہے تھے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو فنون پیدا کیے ہیں ان میں سب سے بڑا فن یہی ہے، وہ ہے تاریخی تنقید کا فن۔ اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چیزیں منتقل ہوئی ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو یہ اصول حدیث ہیں، اسی طرح صحابہ کے حوالے سے ہو تو وہاں آثار کو سمجھنے کے علوم فنون ہیں جو اسی کے تحت بیان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کی تاریخ بھی ہے۔ تو یہ جتنا ذخیرہ ہے اس کو جاننے کے لیے جس طرح میں نے وہاں عرض کیا کہ وہ علوم و فنون وجود میں آئے، یعنی قرآن کے مفردات کیا ہیں، قرآن مجید کی زبان میں جملوں کی تالیف کے کیا مسائل ہیں، اور اس طرح کی دوسری چیزیں آگے بڑھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جب تفسیر ہونا شروع ہو گئی تو وہاں پر نظم، سیاق، سباق وہ بحثیں بھی ہونے لگ گئیں۔ اس کا اصول فقہ میں کس باب سے کیا تعلق تھا اس پر بھی میں نے عرض کر دیا۔ تو ادھر اصول حدیث وجود میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یعنی ہمارے صاحب الکفایہ سے لے کر آج تک اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اصول فقہ میں ہوا، یعنی ایک تو وہ حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ جو اصلاً قرآن مجید کو یا لفظ کو سمجھنے سے متعلق ہے، لیکن ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کا تعلق قیاس و اجتہاد سے، جس میں بڑی نفیس بحثیں کی گئیں، متعین کیا گیا کہ علت کا استخراج کیسے ہوگا، اس کے شرائط کیا ہوں گے، اس کے حدود کیا ہوں گے، جب ہم استدلال کریں گے تو کیسے اصل سے فرع کی طرف جائیں گے، فرع سے اصل کی طرف آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں جس کو بہت سی اصطلاحات میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے استحسان ہے، جیسے استصحاب ہے، جیسے مصالح مرسلہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ سب بحثیں بھی بہت نفاست کے ساتھ اور بہت اعلیٰ درجے میں ہوئی۔ اس میں مختلف مسالک بن گئے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ہر وہ آدمی جو اس علم سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں عام اصولین کا کیا طریقہ ہے، اس میں شوافع کا کیا طریقہ ہے، اس میں احناف کا کیا طریقہ ہے، مالکیہ کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے امام شاطبی نے کس طرح اس فن کی تنقیح کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بعض بڑے اہم مباحث کو کیا صورت دی ہے، تو اس سے بھی واقف ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے، علم کی تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں مدرسہ فرائی میں کوئی نئی دنیا ایجاد کرنے کا کام نہیں ہوا، ہم اسی روایت میں کھڑے ہیں، یہی علم کی روایت ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا کے ہر علم میں ہونا چاہیے، اور وہ کام ہے بعض مباحث کی تنقیح کا کام یا ان پر تنقید کا کام۔ تو تنقیح اور تنقید آپ صرف اسی حصے تک محدود رکھتے ہیں جس میں ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر سائنس کا علم چلا آ رہا ہے تو آ کے آئنسٹائن سائنس کو نئے سرے سے مرتب نہیں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں یا کون سے اصول ہیں یا کون سے قاعدے ہیں یا کون سے حقائق ہیں جن کے دریافت کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تصحیح کی ضرورت ہے،
یا جن کو کسی نئے اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ تو یہ کام مدرسہ فراہی میں ہوا ہے، اس کو آپ اس پس منظر میں رکھ کے دیکھیں۔ لہٰذا ہم وہی باتیں بیان کریں گے یا انہی پر زیادہ زور دیں گے یا انہی کی تنقید کریں گے یا انہی کو نئے سرے سے پیش کریں گے جن میں تنقید یا تنقید کی ضرورت ہے۔ باقی سارا علم ہمارے ہاں بھی اسی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کیا آپ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں۔ خود میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہی چیزوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کیا ہے۔ یہی اصول فقہ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے لغت کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے صرف و نحو کے معاملات ہیں۔ یعنی ان میں کوئی نئی دنیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس چیز یا جس علم کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تنقید کی ضرورت ہے یا تنقید کی ضرورت ہے، تو وہ کام آپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ تنقید و تنقید ہو جائے کہ وہاں کسی فن ہی کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام فرائی نے نحو کے فن کو بھی نئے سرے سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی تھی، وہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو یہ ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جو بنیادی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتے۔ ان کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان موضوعات یا ان مباحث تک اپنے آپ کو رکھیں جن کی تنقید کی وہ ضرورت محسوس کریں یا جن پہ تنقید کی۔ تو یہ سارا علم جو پس منظر میں ہے، اس کو ہم بھی اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح پڑھائیں گے، اسی طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ علم کی اس روایت میں کھڑے ہو کر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو کچھ کیا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ امام فرائی نے جب اس کی ابتدا کی تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لفظ کیا ہے، لفظ کو کس طرح متعین کرنا ہے، اس میں کن چیزوں کی تنقید کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اسالیب کے کیا مسائل ہیں، زبان میں جو چیزیں نحو میں صرف میں متعین طور پر مان لی گئی ہیں وہاں کہاں کہاں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں نا جو سب سے پہلے موضوع بنی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی مفردات القرآن ہے۔ اب انہوں نے کوئی 70-80 کے قریب مفردات کی توضیح کی اور یہ بتایا کہ اس میں ان کا زاویہ نظر کیا ہے اور وہ اس میں کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ اب وہ باقاعدہ سارا لغت مرتب کریں، یعنی وہ مفردات القرآن موجود ہے، اسالیب القرآن موجود ہے۔ اصول میں آپ دیکھیے التکمیل فی اصول التاویل، نظام القرآن، حجج القرآن، کتنی تصنیفات ہیں اور کتنے ہی مسودات ہیں جن میں انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جہاں جہاں تنقید کی ضرورت ہے یا تنقید کی ضرورت ہے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کے بعد اوائل میں، یعنی جب ابتدا کی ہے اپنے علمی کام کی، تو مبادی تدبر قرآن لکھی، اسی کے پیش نظر لکھی گئی۔ یعنی یہ کہ اب تدبر قرآن اگر ہے، یعنی قرآن پر تدبر کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، وہی لفظ کی بحث، تو اس میں اس مدرسہ فکر کے تحت کیا مبادی، کیا اصول سامنے رہنے چاہیے، ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تدبر قرآن لکھنا شروع کی، جو تفسیر ہے ان کی، تو اس کا ایک بڑا ہی مبسوط مقدمہ لکھا جس میں پھر ایک طرح سے اپنے ہی اس نقطہ نظر کی مزید تہذیب کی اور یہ بتایا کہ یہ وہ کیا اصول ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آخری زمانے میں جب میں نے بھی ان سے پڑھا ہے تو انہوں نے ان موضوعات کے اوپر بعض فنی مباحث کو موضوع بنا کے لیکچر دیے جو قرآن فہمی کے اصول کے زیر عنوان شائع شدہ موجود ہے۔ اس پس منظر میں پھر میں نے اپنی کتاب میزان میں اصول و مبادی لکھے، تو اس پہ یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید تک رسائی کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کیا مقدمات ہیں، کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیا چیزیں پیش نظر رہیں گی۔ اس میں یہ سارا کام پس منظر میں ہے۔ اس کو میں نے ایک نئی پیشکش، نئی پریزنٹیشن بھی دی اور جہاں جہاں میرا زاویہ نظر مختلف تھا اس کو بھی میں نے تنقیح کر کے بیان کر دیا۔ وہ 10 اصول ہیں، مبادی تدبر قرآن کے عنوان سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سنت کو اگر حدیث سے الگ پیش کرنا ہے، اور جیسے کہ ہمیں اصرار ہے کہ وہ بالکل الگ ہے اور اس کو الگ ہونا چاہیے، تو پھر اس کی تعیین کے اصول چاہیے تھے۔ تو یہ کام پہلی مرتبہ میں نے کیا اور چنانچہ آپ مبادی تدبر سنت کے عنوان سے اس کو بھی میزان کے مقدمے میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں 7 اصول ہیں، جیسے تدبر قرآن کے 10 اصول ہیں
بیان ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بھی 7 اصول ہیں، ان کو وہاں بیان کیا گیا۔ حدیث کے معاملے میں صورتحال یہ تھی کہ وہاں بہت زیادہ تنقیح کی ضرورت نہیں تھی۔ محدثین کے کام کا جب جائزہ لیا گیا تو اندازہ ہوا کہ بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے اور ہر لحاظ سے بہت جامع بھی ہے، اور وہ دنیا بھی ختم ہو گئی، نہ وہ راوی رہے، نہ ان کی تنقیح اور تحقیق کے لیے آپ اب رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کی پیشکش یا پریزنٹیشن کو اور سائنٹیفک کیا جائے، اور اسی طریقے سے خود حدیث پر تدبر یا اس کے فہم کے اصول بھی متعین کیے جائے۔ چنانچہ یہ کام کر کے استاذ امام نے بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل کیں، ان کی مبادی تدبر حدیث چھپی ہوئی موجود ہے، اور میں نے بھی اسی عنوان سے اصول و مبادی میں ایک پورا باب لکھا ہے، اس میں دونوں چیزیں بیان کی ہیں، یا حدیث کے رد و قبول کے اصول کیا ہیں اور حدیث کے فہم کے اصول کیا ہیں، تو یہ چیزیں وہاں بیان کر دیں۔ اصول فقہ استعمال ہوتے رہے، پڑھے پڑھائے جاتے رہے، لوگوں کو بتایا بھی جاتا رہا، بحثیں بھی ہوتی رہیں، لیکن اب یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ ان کو لکھ دیا جائے، تو وہ بھی میں نے لکھ دیے، اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ ہم کن اصولوں کو مانتے ہیں، ان کو کیسے ملحوظ رکھتے ہیں، کس طرح اور کس ترتیب کے ساتھ ان سے استفادہ کرتے ہیں، یہ چیزیں بیان کر دی گئی۔ اب یہ چیزیں بیان ہو گئی ہیں تو ان میں تو ہم اصرار کریں گے کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے جب تک اس کی غلطی واضح نہیں ہوتی ہم اسی طریقے کو اختیار کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ مسلمانوں کا علم موجود ہے وہ ہمارا علم ہے، اس کے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، اس کی تاریخ ہماری تاریخ ہے، اس میں اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہر چیز کو ہم دوبارہ نئے سرے سے مرتب کریں؟ تو ان سب مباحث سے اسی طرح ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور یہی ہوتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر ہمارے بعد آنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے کر دی ہیں ان کی بنیاد پر یا ان کو پیش نظر رکھ کر ایک نئے طریقے سے کسی فن کو مرتب کیا جائے، تو اصول فقہ پر بھی یعنی ہمارے اس زمانے میں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہاں بھی لکھی جائیں گی، تو اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم وہ اصول میں نے بیان کر دیے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ استدلال کے وہ کیا طریقے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس میں ہمارا ایک رجحان ہے، اور وہ رجحان یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیں، اس میں چند بنیادی چیزیں طے کر کے اور اصولی رہنمائی کر کے اہل علم کی تربیت یہ اصل چیز ہے۔ اصول فقہ پڑھ کے اور اصول تفسیر پڑھ کے نہ کوئی مفسر بنتا ہے نہ فقیہ بن جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابن تیمیہ نے لکھی تھی کہ ذکی کو منطق کی ضرورت نہیں ہوتی اور غبی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا رجحان بھی یہ ہے کہ ان علوم و فنون میں اس طرح کی تنقید تک جانا ہی نہیں چاہیے جس تک بالعموم لوگ گئے ہیں، تاہم جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آنے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ علم کی روایت میں کھڑے ہو کر تنقید اور تنقید اور نئی پیشکش کا کام ہے، اس کو اس سے الگ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اور اس میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے وہ ایک تابندہ روایت ہے، ہم اسی روایت کے امین ہیں۔ بہت ہی تفصیل سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند توضیحی چیزیں اسی کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ مبادی تدبر قرآن ہو، تدبر سنت ہو یا مبادی تدبر حدیث ہوں، وہ ظاہری بات ہے لکھنے کا کام پہلے ہوتا ہے، اصول بنانے کا اور پھر اطلاق کا کام بعد میں ہوتا ہے۔ فقہ کے اوپر یا اصول فقہ کے اوپر جو آپ کے اصول ہیں جن کے ذریعے سے قواعد عامہ ہیں، علت کی اشتراک ہے، اور پوری تفصیل سے انشاءاللہ مضمون جلد شائع بھی ہوگا، سوال ایک عام طالب علم کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ اب تک جو آپ نے مثال کے طور پہ اپنی فقہ مرتب کی ہے، مقامات میں یا اجتہادات کی ہے یا قیاس کیا ہے، تو اصول اگر اب محکم متعین ہو کر منظم ہو کر مرتب ہوئے ہیں، تو پھر کیا اس سے پہلے جو کیا جا رہا تھا معاملہ وہ بھی کسی فریم ورک کے اندر تھا؟ اس وقت کوئی فریم ورک تھا تو کیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اب لکھ دیا گیا ہے، کیا معاملہ؟ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں آپ ایک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ مجھے تو خیال بھی نہیں تھا، میرا خیال تھا کہ اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایک مانی ہوئی باتیں ہیں، تاہم جب میں نے محسوس کیا کہ لوگ ابہام پیدا کر رہے ہیں تو میں نے لکھ دیا۔ ٹھیک، ایک اور چیز بتائیے گا ہم سب، جب آپ بات کرتے ہیں ان موضوعات کے اوپر، جب آپ نے فرمایا ابہام پیدا ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ یہ بھی ایک حسن ظنی پیدا کر لیتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے فقہ، اصول فقہ، ان کی تفصیلات، ان کی تکنیکی مہارتیں، ان کی تفصیلات
تفصیلات اور ان کے اندر جو ایک پوری دقت ہے، معاملہ ہے، نظام ہے، شاید اس سے اس درجے میں شاید واقفیت نہیں تھی. یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پوری زندگی آپ کی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے اور فقہ، اصول فقہ ہر چیز پڑھی ہے ہوگی لازمی آپ نے، لیکن یہ معاملہ کہ اس طریقے سے چیزوں میں جب پبلکلی آپ سے سوال پوچھے جاتے تھے، پہلے بھی پوچھے جاتے تھے، تو آپ کبھی بھی ان اصطلاحات میں چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کرتے، بھائی یہ شرط ہے، یہ سبب ہے، یہ علت ہے، یہ پایا جائے گا، یہ مفقود ہوگا. تو اس سے لوگ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ شاید وہ جو روایت ہے ہماری ماضی کی، اس سے بہت زیادہ تمسک پہلے نہیں تھا، اب شاید وہ پیدا ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ سے عام فقہی سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ اس میں یہ جو پورا کا پورا فن ہے جس کے ذریعے سے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، وہ وہاں پر اس طرح زیر بحث نہیں آتا. میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ فنی زبان اختیار کریں. وہ تو آپ طالب علموں کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے، اور وہ لوگ کے جو طالب علمانہ طریقے سے ان چیزوں کو پڑھتے، سمجھتے یا استفادہ کرتے ہیں، فنی زبان انہی کے سامنے بولی جا سکتی ہے. عام لوگوں کو تو میں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے باتیں سمجھانی چاہیے، ورنہ وہ آدمی کیا سمجھے گا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات جب ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اپنی اصطلاحات کا، تو بعض اوقات ایک پورے مرض کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں اور بیچارہ مریض آگے بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. تو اصطلاحات جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ علمی چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور ان کے علمی حلقوں میں ابلاغ کے لیے ہوتی ہیں. علت کا لفظ بھی بولتے وقت میں 10 مرتبہ سوچتا ہوں کہ اس سے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا. وہ تو اردو کے لحاظ سے یہی خیال کرے گا کہ جیسے بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی میں تو کوئی علت پیدا ہو گئی ہے. تو اس لیے اس طرح کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے. جب عام آدمی سے آپ بات کریں تو وہ طریقہ اختیار کریں جو قرآن نے اختیار کیا، جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا، جو صحابہ نے اختیار کیا. وہ غیر اصطلاحی زبان ہوتی ہے جس میں باتیں سمجھائی جاتی ہیں. مجبوراً کہیں استعمال کرنا پڑ جائے تو الگ بات ہے. ہمارے علماء کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے، اور میں آپ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اب میڈیا نے جو صورت اختیار کر لیا، آپ جلد دیکھیں گے کہ وہ بھی سیکھ جائیں گے. اچھا عثمان صاحب، ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان فرمائیے گا. جب آپ بڑے بڑے مشکل مسائل ہیں اور عصر حاضر کے مسائل ہوتے ہیں اور دین کے عمومی مزاج، قواعد عامہ، ان سب کو بنیاد بنا کر، اصل کو دیکھ کر آپ اطلاق کرتے ہیں فرع پر، تو بظاہر آپ جس سادگی سے اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عام آدمی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو اتنا آسان کام ہے اور اتنی سادگی سے انہوں نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں بتا دیا، تو کل وہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دے گا. تو ہمارے علماء تو جب اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا مشکل ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ کام انہی کا ہے. ہم نے دیکھا پھر عام لوگ بھی اجتہادات شروع فرمانا کر دیتے ہیں. اطمینان رکھیں، برخود غلط لوگ ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. وہ میں نے تو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. میرا ایک بڑا زمانہ ہے کہ جو انہی حلقوں میں گزرا ہے جن میں اسی طرح کی بحثیں ہوتی ہیں. وہاں بھی بعض لوگ بعض اصطلاحات رٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچے سمجھے بغیر ان کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدرسوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے برخود غلط لوگوں کو پیدا ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، وہ ہوں گے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے علماء پیدا ہوتے رہیں، وہ سلیقے کے ساتھ مہذب طریقے پر مہذب اسلوب میں اپنی بات بیان کریں، اور جہاں کہیں اس طرح کی غلطی کریں لوگ یا حدود سے تجاوز کریں تو ان پر توجہ دلائیں. ان کی کئی سطحیں ہیں جن پر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی اور بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ اس کی کوئی ٹریننگ انہوں نے نہیں پائی ہوتی کہ زبان سے استدلال کیسے ہوتا ہے. عربی زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی بھی اور زبان میں مفرد لفظ کو مختلف معنی میں متعین کر کے کیسے اس کو ایک کلام میں رکھا جاتا ہے. جملے کی تعلیف کے کیا پہلو ہوتے ہیں کہ جن کا لحاظ کرتے ہوئے آپ جملے کے معنی متعین کرتے ہیں. سیاق سباق کو کس طرح سے سامنے رکھ کر آپ بعض موقعوں کے اوپر یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں اگر ایک دی بھی آ گیا ہے انگریزی میں یا عربی زبان میں الف لام بھی آ گیا ہے تو یہ کن کن پہلوؤں کو بیان کرتا ہے اور یہاں کس چیز کو ترجیح دینی ہے. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کی تربیت پانا، ان کی ٹریننگ دینا یہ ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کام اسی طریقے سے ہوتے رہنا چاہیے اور جب تک دنیا قائم ہوتا رہے. بہت تفصیل سے آپ سے استفادہ کیا ہم نے. وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر